احکامات پر عمل کرنے کا حکم ملا ہے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزادانہ طور پر واپس جانے یا کوفہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یوں حالات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے اور قافلہ حسینی ایک ایسے راستے پر گامزن ہو گیا جو بالآخر کربلا کی سرزمین تک جا پہنچا۔ محترم دوستو، 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قافلہ حسینی فرات کے قریب ایک وسیع اور ویران میدان میں پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جو بعد میں تاریخ اسلام کے سب سے اہم اور دردناک واقعات کا مرکز بننے والا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں موجود لوگوں سے اس علاقے کا نام دریافت کیا۔ مختلف ناموں کا ذکر کیا گیا جن میں نینوا اور کربلا بھی شامل تھے۔ جب آپ نے کربلا کا نام سنا تو اس مقام کی اہمیت اور آنے والے حالات کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ متعدد روایات میں مذکور ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی اس سفر کے انجام کا اندازہ تھا، اسی لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی مقام پر قیام کا فیصلہ فرمایا۔ قافلے نے خیمے نصب کر دیے اور یہ سرزمین آنے والے دنوں کے لیے ان کا مسکن بن گئی۔ اسی وقت شاید کسی کو اندازہ یہ نہ تھا کہ چند ہی دنوں بعد یہی میدان تاریخ کے ایک ایسے سانحے کا گواہ بنے گا جس کی یاد صدیوں بعد بھی دلوں کو رنجیدہ کرتی رہے گی۔ کربلا اب صرف ایک مقام نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک عظیم آزمائش اور قربانی کی علامت بننے والی تھی۔ کربلا کی سرزمین پر قافلہ حسینی نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اہل خانہ اور وفادار ساتھی تھے، جبکہ دوسری جانب حر بن یزید کا لشکر موجود تھا۔ ان دونوں قافلوں میں عبادت، دعا اور تلاوت قرآن کا اہتمام جاری رہا، جبکہ حالات کے پرامن حل کی امید ابھی باقی تھی۔ 2 محرم سے لے کر اگلے چند دنوں تک مختلف پیغامات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ تاہم کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد مسلسل حالات پر نظر رکھے ہوئے تھا اور مزید فوجی دستے بھی کربلا کی طرف روانہ کیے جا رہے تھے۔ 3 محرم الحرام سن 61 ہجری کو عمر بن سعد ایک بڑی فوج کے ساتھ کربلا پہنچا۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق اس نے ابتدا میں صورتحال کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے معلوم کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرمایا کہ آپ کو اہل کوفہ کی دعوت اور خطوط پر یہاں آنے کی ترغیب ملی تھی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل کوفہ اپنی رائے بدل چکے ہیں اور آپ کی آمد نہیں چاہتے تو آپ واپس لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیغام عمر بن سعد کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد تک پہنچایا گیا۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید معاملات جنگ کے بغیر حل ہو جائے، لیکن آنے والے دن ایک مختلف رخ اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن سعد کا خط کوفہ پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے صلح کے امکانات کو کم کرتے ہوئے سخت موقف اختیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق شمر بن ذوالجوشن جیسے بعض افراد بھی اسے سخت اقدامات کی طرف مائل کر رہے تھے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ پہلے یزید کی بیعت کریں، بصورت دیگر معاملہ طاقت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر حالات کو پرامن رکھنے کی کوشش کی۔ متعدد تاریخی روایات کے مطابق آپ نے 3 ممکنہ راستے پیش کیے، یا تو آپ کو واپس جانے دیا جائے یا آپ کو یزید کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ براہ راست گفتگو ہو سکے، یا پھر آپ کو کسی سرحدی علاقے میں رہنے کی اجازت دی جائے جہاں آپ عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تاہم ابن زیاد نے ان میں سے کسی تجویز کو قبول نہیں کیا اور صرف بیعت کا مطالبہ برقرار رکھا۔ 7 محرم الحرام کے بعد حالات مزید سخت ہو گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق ابن زیاد نے پانی کی رسائی محدود کرنے کا حکم دیا۔ فرات کے راستے پر نگرانی سخت کر دی گئی تاکہ قافلہ حسینی پانی تک نہ پہنچ سکے۔ اس مرحلے کے بعد کربلا کا ماحول شدید آزمائش میں داخل ہو گیا۔ قافلے کے خیموں میں پانی کی قلت بڑھنے لگی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی اپنے موقف پر ثابت قدم رہے اور صبر و استقامت کے ساتھ حالات کا سامنا کرتے رہے۔ کربلا کی ان آخری راتوں میں ماحول انتہائی شدید اور غیر معمولی تھا۔ قافلہ حسینی ایک طرف سخت آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا اور دوسری طرف مخالف لشکر کی موجودگی حالات کو مزید نازک بنا رہی تھی۔ تاہم ان لمحات میں خیموں کے اندر عبادت، دعا اور صبر و استقامت کا ایک خاص ماحول قائم تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں بھی پرامن راستہ اختیار کرنے اور خون ریزی سے بچنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ کا موقف تھا کہ آپ کا یہ سفر کسی ذاتی مقصد یا اقتدار کے لیے نہیں،
بلکہ اصول انصاف اور اصلاح امت کے لیے ہے۔ اسی ماحول میں قافلہ حسینی کے افراد اپنے اپنے انداز میں آنے والے حالات کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو رہے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں تاریخ ایک ایسے واقعے کے قریب پہنچ چکی تھی جس کے اثرات آنے والی نسلوں پر گہرے نقش چھوڑنے والے تھے۔ 9 محرم الحرام کا دن کربلا میں انتہائی کشیدہ ماحول کے ساتھ گزرا۔ تاریخی روایات کے مطابق اسی روز ابن زیاد کی طرف سے سخت ہدایات پر مشتمل پیغام عمر بن سعد تک پہنچا، جس میں جنگ کو مزید مؤخر نہ کرنے اور حتمی کارروائی کا حکم دیا گیا۔ اس صورتحال میں مخالف لشکر کے رویے میں سختی بڑھ گئی اور قافلہ حسینی پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ تاہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ صبر و استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ دشمن سے ایک رات کی مہلت لی جائے تاکہ عبادت، دعا اور تلاوت قرآن کے لیے وقت میسر آ سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کی عبادت اور استغفار کی رغبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام مخالف لشکر تک پہنچایا۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد ایک رات کی مہلت دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اسی طرح کربلا میں ایک خاموش رات کا آغاز ہوا جو بعد کے واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ معزز دوستو، کربلا کی وہ رات شروع ہو چکی تھی جسے تاریخ میں شب عاشور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات میں اپنے اصحاب کو جمع فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان کے ایمان اور وفاداری کو سراہا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو یہ احساس دلایا کہ کل کا دن ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا اور دشمن صرف آپ کی ذات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تاہم آپ کے اہل بیت اور اصحاب نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور سب نے آپ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر قافلہ حسینی کے افراد نے رات بھر عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں وقت گزارا۔ ہر شخص اپنے رب سے قرب اور آنے والے حالات کے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتا رہا۔ اصحاب امام کے اس موقف نے واضح کر دیا کہ ان کی وابستگی کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حق اور اصول کے راستے پر قائم رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ معزز دوستو، شب عاشور کے بعد کربلا کی فضا ایک نئے اور فیصلہ کن دن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق اس رات قافلہ حسینی کے خیموں میں عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور مناجات کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر فرد اپنے رب سے مدد اور استقامت کی دعا مانگ رہا تھا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو وہ دن طلوع ہوا جسے تاریخ کربلا کے فیصلہ کن دن کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ایک جانب بڑی تعداد میں مسلح لشکر موجود تھا، دوسری جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ صبر و استقامت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ روایات کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی صف بندی فرمائی اور ہر گروہ کو ذمہ داریاں سونپیں۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جس کا ذکر متعدد تاریخی مصادر میں ملتا ہے۔ حر بن یزید، جو ابتدا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا، اس نے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنا موقف تبدیل کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف آ گیا۔ روایات کے مطابق اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور توبہ کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رویے کو قبول فرمایا اور اسے حوصلہ دیا۔ بعد ازاں حر نے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفاداری کا عملی مظاہرہ کیا اور اسی واقعے کے بعد وہ ان شخصیات میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے حق کے اس قافلے میں اپنی جان پیش کی۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق ابتدا میں شدید تیر اندازی ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے رہے اور صبر و استقامت کے ساتھ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت ظہیر بن قین سمیت تمام جانثاروں نے غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخری لمحے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اصحاب کی شہادت کے بعد بنو ہاشم کے جوان میدان میں اترنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ شکل و صورت اور انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے میدان میں شجاعت کے ساتھ قتال کیا اور آخر کار شدید حملوں کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفاداری اور شجاعت کی عظیم مثال قائم کی۔ وہ اہل بیت کے لیے پانی لانے کی کوشش میں میدان میں گئے اور شدید مارکے کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد قافلہ حسینی پر ایک گہرا صدمہ طاری ہو گیا۔ ان واقعات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تنہا رہ گئے، جبکہ ان کے اہل بیت کے دیگر افراد بھی اس عظیم آزمائش کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کربلا کا منظر انتہائی دردناک اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ عصر کا وقت تھا۔ کربلا کی زمین شدید گرمی، پیاس اور جنگی حالات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد میدان میں موجود تھے۔ روایات کے مطابق آپ نے آخری لمحات میں بھی صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جس کے بعد تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی معرکے میں شہید کر دیا گیا۔ بعد ازاں ان کا جسد مبارک میدان میں باقی رہا اور واقعات کے تسلسل میں ان کے ساتھ وہ سلوک پیش آیا جس کا ذکر تاریخی مصادر میں تفصیل سے ملتا ہے۔ اس واقعے کے بعد وقت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ کربلا کا یہ سانحہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسے واقعے کے طور پر محفوظ ہو گیا جس نے ظلم و عدل کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ تاریخی نقطہ نظر سے یہ واقعہ صرف ایک سیاسی یا عسکری معرکہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے اسلامی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کربلا کا پیغام وقت کے ساتھ کسی ایک خطے یا قوم تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسے ظلم کے مقابلے میں صبر، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ معزز دوستو، آپ کو مستند تاریخی حقائق پر مبنی امید کرتا ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ احکامات پر عمل کرنے کا حکم